बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीटीआई ने जब से अपने एमपीए के टिकट्स का अनाउंस किया है या बताया है, उसके बाद एक बहस शुरू हो गई है कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा। और इमरान खान साहब ने अपने कोर ग्रुप के लोगों को, शाह महमूद कुरैशी को, फवाद चौधरी को और उसके अलावा हमाद अजहर, इन तमाम लोगों को क्यों नहीं एमपीए के टिकट्स दिए, या क्योंकि अगर इनको एमपीए के टिकट्स मिलते तो ये वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते थे, तो इनको टिकट्स क्यों नहीं मिले। ये तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे, आपको बताएंगे टिकट क्यों नहीं मिले और अगला वज़ीर आला कौन हो सकता है मुमकिन तौर पर, ये सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरी चीज़ जो आपके साथ शेयर करेंगे वो इमरान खान साहब का खौफ, किस खौफ की वजह से इमरान खान साहब से क्या क्या डर हैं एस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम की हुकूमत को, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते या इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। दूसरी ये चीज़ आपको बताएंगे और उसके साथ एक चीज़ ये भी बताएंगे कि आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी बड़ी जुल्फे और बाल रखे हुए थे, वो अचानक उन्होंने काट दिए। खुद काटे या किसने काटे और बाल काटने की क्या वजह थी, ये चीज़ आपसे शेयर करेंगे। और एंड पे आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब ने पीडीएम की हुकूमत को चैलेंज कर दिया है, क्या चैलेंज किया उन्होंने और क्या कुछ कहा है उनको, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब से कौन से और किस किस को खतरात और खौफ हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। सबसे पहले ख्वाजा साद रफीक ने इस चीज़ का इजहार किया कि सबसे पहला खौफ जो है वो पीडीएम की हुकूमत को है, नून लीग को है। पीडीएम की हुकूमत में नून लीग को ये खौफ है कि अगर अब इलेक्शंस कराते हैं तो जो उनका गढ़ है लाहौर और पंजाब, वो उनके हाथ से चला जाएगा। वो इलेक्शन बुरी तरीके से हारेंगे और उनका जो एक इमेज बना हुआ है कि पंजाब जो है वो नून लीग का और शरीफों का गढ़ है, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा खौफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस चीज़ का खौफ है कि कराची के अंदर इमरान खान ने पहले भी 18 सीटें जीती थी, अब वो और ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ेगी और सिंध में भी इमरान खान शायद जीत ना सके लेकिन टफ टाइम देंगे और वो इतनी कम सीटें कर देंगे पीपल्स पार्टी को, और जो करप्शन की हुई है जरदारी साहब ने उसको वो पकड़ेंगे और उनको गिरफ्त में लाने की कोशिश करेंगे। तो पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ का खौफ है। और तीसरा खौफ है मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान साहब का ज़्यादातर बल्कि सारा वोट बैंक केपीके में और इस्लाम के नाम पे था, इसराइल मुखालिफ वोट बैंक था। तो मौलाना साहब को ये जो उन्होंने बनाया हुआ था ना कि अपना एजेंडा और अपना बयानिया की जी यहूदी एजेंट, इसराइल का एजेंट, ये वो, अब उनकी हुकूमत में इसराइल के पास हमारा पाकिस्तान का जो सामान है वो एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, तो उनका बयानिया गिर गया है, उनका वोट बैंक गिर गया है। तो उनको भी इस चीज़ का खौफ है, बल्कि यकीन है कि अब अगर वो इलेक्शन में गए तो वो एक सीट भी केपीके से मौलाना फजल रहमान नहीं जीत सकेंगे, जो कि एक हकीकत है। चौथा खौफ जो है वो तमाम के तमाम करप्ट अनासर को है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे जरदारी है या कोई और, उन सबको इस चीज़ का खौफ है कि इमरान खान अब हुकूमत में अगर आ गया, ये ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अब अगर वो हुकूमत में आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो करप्ट लोगों को, उन्होंने तो ये कहा कि वो अपने सियासी मुखालफिन को गाड़ देगा, असल में वो करप्ट लोगों को गाड़ देगा। उनकी तमाम करप्शन जो है उनकी तमाम करप्शन वापस लेके उनसे कौमी खजाने में जमा कराएगा और उनको उठा के जेलों में डालेगा। और पांचवा खौफ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि पाकिस्तान आप देखेंगे ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये पाकिस्तान के बनने के साथ ही नहीं बनी। ये एस्टेब्लिशमेंट 300 साल पुरानी है, जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं उस वक्त की है। ये बरतानिया ने यहाँ पे लोगों को माकूम बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए जो नौ आबादियाती निज़ाम हमने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा है ना, वो निज़ाम यहाँ पे चल। नौ आबादियाती निज़ाम इंडिया ने तो ख़त्म कर दिया आज़ादी के बाद, लेकिन हमारे पास अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है। तो वो जो निज़ाम है ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ, वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जजेस में वो लोग हों और मैक्सिमम हमारी जो अफवाज के लोग हैं, उन सबको इस चीज़ का ये खौफ है इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को। अगर इमरान खान आ गया तो उसने हमारा तमाम का तमाम ये जो मोनोपोली है, हमारी ये जो ग्रिप है निज़ाम पे पूरे पाकिस्तान पे, इसको ख़त्म कर देगा और एक्चुअल जो डेमोक्रेसी है उसको लेके आएगा और अवाम की ग्रिप को मजबूत करेगा। और छठा खौफ जो, या पांचवा या छठा खौफ हमारी इलीट क्लास को है, जो इलीट कैप्चर है ना पाकिस्तान के ऊपर के जी, पहले दादा अरबपति था, फिर बाप अरबपति था, बेटा वही अरबपति है, वही बाजिस खानदान है जो ग्रामर स्कूल ऑफ कराची से पढ़ के आता है, वही टॉप इलीट में आता है। जो एचएसएन का इमरान खान साहब पढ़े हुए हैं लेकिन लीड वहीं से आती है, एचएसएन से कोई पढ़ा हुआ है या और कोई लीड जगह है जहाँ से वो पढ़ के आए, तो वही पाकिस्तान की लीड है। गरीब और या आम आवाम से तो कभी कोई ऊपर गया ही नहीं है। तो उस लीड कैप्चर को, लीड मोनोपोली को इस चीज़ का खौफ है कि अगर एक दफ़ा आवाम ने अपनी मर्जी से रजीम चेंज करके अपनी मर्जी से अपना लीडर ले आए तो जो लीड कैप्चर है
اس کو بھی کافی دھچکا لگے گا اور اس کی جو گرپ ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بنائی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور عوام کو اس چیز اپنی طاقت کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، عوام کو اپنی طاقت کا پتہ چل جائے گا، اور وہ پھر ہر بار اپنی طاقت سے اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے اور اپنی مرضی کا لیڈر لائیں گے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا چیلنج کیا اور کس کو چیلنج کیا، کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ آپ بڑھ کر نہ ماریں، آپ باتیں نہ کریں، کبھی یہ شعلہ چھوڑتے، کبھی یہ کہتے، کبھی کہتے ہیں جی پنجاب کی حکومت گرا دیں الیکشنز ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کے پی کے کی حکومت گرا دیں الیکشنز ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں جی یہ کر دے گا وہ کر دے گا، کبھی یہ، یعنی ایک بات آپ کرتے ہی نہیں، ہر روز نیا آپ نے بیانیہ نکالا ہوتا ہے۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ آئیں، الیکشن میں آئیں، میدان میں آئیں، میدان میں دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے، میدان میں آ کے دیکھ لیتے ہیں، عوام کے پاس جا کے دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک پولیٹیشنز کے لیے، ایک وہ سیاستدان کے لیے اس کا میدان تو انتخابی حلقہ ہوتا ہے نا، اس کا میدان تو الیکشن کا دن ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آؤ الیکشن کے دن میدان میں اور آ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اصلی اور بڑا کھلاڑی ہے سیاست کا، اور کون کس کے ساتھ اور کس کے ساتھ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بال کس نے کاٹے اور کس وجہ سے کاٹے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لانگ مارچ تھا تب بھی وہ عمران خان صاحب کے وہ ساتھی ہیں جو کہ کافی دلیر ہیں، اور ان کے ساتھ بندے بھی ہیں، اور بدمعاش ٹائپ، یعنی کافی وہ جاگیردار ٹائپ کے بندے، کافی دلیر آدمی ہیں، بدمعاش ٹائپ۔ تو وہ بندے لے کے آئے اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بھی کہا تھا کہ تمہاری میں مونچھیں اتار دوں گا، اکھیڑ دوں گا، اور میں اکھاڑ دوں گا، اور یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے دکھاؤں گا۔ تو یہ انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے اس سے۔ وہی رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، اور تمام ایجنسیز، تمام لوگ ان کی نیچے ہیں۔ تو انہوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر، اپنے بدلے کے طور پر، ان کے ایک ہوتا ہے نا اپنے دشمن کو آپ نیچا دکھانے کے لیے ٹیکٹس ہوتی ہے نا اس طرح کی، کہ آپ اپنے دشمن کا جب انتخابات میں جا کے میدان میں جا کے مقابلہ نہ کر سکے تو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کے بال کٹوا دیے۔ خیر جب بھی وہ کیمرے کے سامنے پھر بھی جب آئے تو وہ خوش تھے، وہ پریشان نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جیسے انہوں نے اپنی مرضی سے کٹوائے ہیں۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مرضی سے نہیں کٹوائے، یہ تو ان کے ساتھ زیادتی گئی ہے، لیکن وہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھایا۔ بہرحال یہ بھی ان کی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹرونگ چیز نظر آئی جب وہ کیمرے کے سامنے آئے۔ اینڈ پہ سب سے اہم چیز پہ بات کرتے ہیں جو آج کل کافی موضوع بنا ہوا ہے بحث کا، میڈیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، کہ عمران خان صاحب نے اپنے کور گروپ کو، جو سب سے مضبوط گروپ ہے عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کے اندر، شاہ محمود قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، حماد اظہر ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، ان کو ایم پی اے کے ٹکٹس کیوں نہیں دیے؟ ان کو ممکنہ طور پہ پنجاب کے سی ایم کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں بنایا؟ پنجاب وہ صوبہ جو 60% آبادی ہے پاکستان کی اس کے اندر، اور سب سے زیادہ ٹیکس وہ صوبے کے لحاظ سے وہ دیتے ہیں، اور پورے پاکستان کی جو سوچ ہے حقیقت میں پنجاب کی ہی سوچ ریفلیکٹ ہوتی ہے پاکستان کی سوچ میں۔ باقی سارے بھی صوبے پاکستان کا ایسا ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن پنجاب کی سوچ جو ہے وہ زیادہ ریفلیکٹ ہوتی۔ تو ادھر انہوں نے اپنی کور کمیٹی کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا؟ اصل وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر اور اسد عمر، اس طرح کے جو ان کے لوگ ہیں، جو کور گروپ کے ہیں، ایک مضبوط لوگ ہیں، جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور جو انٹیلیجنٹ بھی ہیں، جو قابل بھی ہیں، ان کو وہ وفاق میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، 100% کلیئر ہے کہ پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں بھی شاید اتحادی حکومت، اور شاید ہو سکتا ہے کہ سندھ میں بھی اتحادی حکومت، لیکن پنجاب اور کے پی کے کا بھی تو کنفرم ہے نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنی ہے، اور وفاق میں تو 100% عمران خان صاحب شاید 2/3 لے کے آ جائے تو ان کی حکومت آنی ہے۔ تو ان کا پلان یہ ہے کہ وہ اپنے کور گروپ کے دوستوں کو، اپنے انٹیلیجنٹ لوگوں کو وفاق میں اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ پنجاب یا کوئی بھی صوبے کی پولیٹکس افیکٹ ہوتی ہے وفاق سے۔ جو وفاق میں جو قومی سطح پہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا اچھا کام اس نے کیا ہوتا ہے، جتنے زیادہ مضبوطی سے اس نے اپنے وعدوں کو ڈیلیور کیا ہوتا ہے، جتنے انٹیلیجنٹ لوگ وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، وہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں ڈومیسٹک پولیٹکس پہ اور صوبائی پولیٹکس پہ۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا کور گروپ جو ہے، اپنے مضبوط لوگ جو ہیں، میں خود نہیں کہہ رہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایئر وائی نیوز پہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کور گروپ کو، اپنے مضبوط لوگوں کو جو ہے وہ وفاق کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ واقعی میں اب جا کے ڈیلیور کر سکیں۔ اور اس وقت کے جو چیلنجز آئیں گے، جو نئی حکومت آئے گی، یہ پاکستان کی تاریخ میں کیا بلکہ
اس وقت دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنے بڑے بڑے چیلنجز نہیں ہوں گے جو عمران خان صاحب کی حکومت کو فیس کرنے پڑیں گے، تو اسی لیے وہ اپنے ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ وفاق میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اینڈ پہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے، پنجاب کا نہیں پاکستان کا سوال ہے کہ پنجاب 60% آبادی والا صوبہ پنجاب، اور جو پاکستان کی اصل سوچ ہے، پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کی سوچ ہے اور پاکستان کے بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ میرے لحاظ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ 3 ٹاپ لیول کے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے، اور ایک فارمر سی ایم پنجاب کے آپ سب جانتے ہیں جی عثمان بزدار صاحب، دوسرے جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب، آپ ان کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے۔ لیکن میرے لحاظ سے جو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہے جو عمران خان صاحب کی کور گروپ کا ہے، پی ٹی آئی بھی اس کو بیک کرے گی، اور عمران خان صاحب نے جو اس کو کرنا کہا وہ کرے گا، اس کو فالو کرے گا، وہ ہے عثمان ڈار صاحب۔ عمران خان صاحب جو ہیں اور وہ ینگ بھی ہیں، عثمان ڈار صاحب کو میرے لحاظ سے جو ہے وہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ ان کو وفاق میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ ان کو وفاق میں اس لیے نہیں لے کے گئے کہ ان کی زیادہ تر جو پولیٹکس ہے وہ ڈومیسٹک ہے، وہ تھوڑے جذباتی ہیں، وہ اتنے زیادہ باقیوں کا کمپیریزن اتنے زیادہ ذہین بھی نہیں ہے، اور وہ شاید پنجاب میں رہ کے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر، اصل ڈیلیورنس اصل گائیڈنس تو عمران خان صاحب نے دینی ہے، وزیر اعلیٰ چاہے جو مرضی ہو، لیکن کام جو آگے کرنا ہے وہ عثمان ڈار، میرے لحاظ سے جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان پنجاب کے اگلے آنے والے ممکن ہے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریے۔ آج تک کے لیے اتنی، اللہ حافظ۔